مائی بشیرہ محلے کے گھروں میں صفائی کرتی تھی۔ اس کا کل متاع اس کا خاوند اور بیٹا ہی تھا۔ حیدر شوہر کا نام تھا جو پچھلے 3 سالوں سے معذوری کے سبب گھر پر ہی موجود تھا۔ حیدر رات کو مارکیٹ میں چوکیداری کرتا تھا۔ ایک رات مارکیٹ میں ڈاکو آ گئے۔ مزاحمت کرنے پر حیدر کو ٹانگوں میں فائرنگ کر کے بھاگ گئے۔ مارکیٹ میں ڈاکہ تو ناکام ہو گیا، مگر حیدر موضوع علاج نہ ہونے کے سبب ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا تھا۔ مائی بشیرہ کا ایک ہی بیٹا تھا، رسول بخش، جو 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ آج 1 تاریخ تھی۔ مائی نے بیٹے کو 3000 دیے جو اسے تنخواہ ملی تھی۔ رسول بخش کو باپ کی دوائی اور بقیہ پیسوں سے اسے کتب لینے کا کہا تھا۔ رسول بخش بہت خوش تھا کیونکہ اسکول میں ماسٹر صدیق روزانہ کتابیں نہ ہونے کی وجہ سے اسے مارتا تھا اور کلاس سے ہی باہر نکال دیتا تھا۔ آج کے بعد اس کی مار پیٹ سے بھی بچت ہو جانی تھی۔ اسکول سے چھٹی کے بعد رسول بخش سیدھا دواخانے میں گیا۔ اسٹور والے نے ادویات کی پرچی دیکھی اور رسول بخش سے کہا کہ دوائی تو بہت مہنگی ہے پر تمہیں مناسب قیمت میں دے دوں گا۔ اس نے 1000 کی دوائیں اسے 2500 میں تھمائیں اور احسان جتلاتے ہوئے بقیہ 500 کا جعلی نوٹ رسول بخش کے ہاتھوں میں تھما دیا اور دل ہی دل میں اپنی کامیابی پر مسکرا کر دوسرے مریضوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ادھر سے نکل کر رسول بخش سیدھا بک اسٹور پر پہنچا۔ کتابیں خرید کر رسول بخش نے پیسے دکاندار کی طرف بڑھائے۔ اس نے پیسے تھام کر پہلے پیسوں کو دیکھا، پھر بڑی سی گالی دے کر رسول بخش کو ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ تو مجھے جعلی نوٹ دیتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے۔ گالم گلوچ سن کر 2-4 لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ جال سازی کی سزا اور ثواب کمانے کی دھن میں سب رسول بخش کو مارنے لگ گئے۔ اسی بھیڑ میں کہیں سے ماسٹر صدیق آ گیا۔ رسول بخش کو پٹتے دیکھ کر اسے چھڑوایا اور پھر لوگوں سے مارنے کی وجہ پوچھی۔ وجہ معلوم ہونے پر دل میں کوئی فیصلہ کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اگلی صبح گزشتہ روز کی بات ذہن میں رکھ کر ماسٹر صدیق ہیڈ ماسٹر کے دفتر میں گیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسکول میں کوئی اخلاقیات سے عاری بچہ جو باقی بچوں کا ماحول بھی خراب کرے۔ اور ویسے بھی رسول بخش کے پاس کاپیاں اور کتابیں تو ہوتی ہی نہیں تھیں، یہ اسکول میں بھی چوری ہی کرتا ہوگا۔ ماسٹر نے یہ سارا معاملہ دل میں سوچا۔ ہیڈ ماسٹر کو ساری بات سے آگاہ کر کے رسول بخش کو اسکول سے نکالنے کا پروانہ جاری کروا دیا اور رسول بخش کو کھری کھری سنا کر اسکول سے نکال دیا گیا۔ رسول بخش بغیر کسی گناہ کے مار کھا کر تو سہ گیا تھا، لیکن اسکول سے نکالے جانے اور 2 نمبری کے لگائے گئے بہتان کا غم دل پر لگا بیٹھا اور اسی دن سے شدید بیمار ہو گیا۔ مائی جو پہلے بس معذور شوہر کی سیوا کرتی رہتی تھی، ابھی بیٹے کی بیماری میں ہمت ہارنے لگی۔ اس کو اسکول سے نکالے جانے اور بیٹے پر لگائے گئے دھبے کا علم تو نہیں تھا۔ 1 ہفتے کے اندر رسول بخش بجائے صحت مند ہونے کے زیادہ بیمار ہو گیا اور آخری وقت پر آن پہنچا۔ رسول بخش نے مرنے سے پہلے ماں باپ کو ساری حقیقت بتا دی۔ بیٹے کی موت اور اس پر لگائے گئے الزام مائی بشیرہ کو کھوکھلا کر گئے اور وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ کچھ مہینوں بعد ماسٹر صدیق مردم شماری کی غرض سے اسی گھر کے دروازے پر پہنچے جو ان کے انجانے میں کیے گئے غلط فیصلے کی بدولت اجڑ چکا تھا۔ ہاں بھائی، کیا نام ہے تیرا؟ ماسٹر نے چارپائی پر سوئے ہوئے شخص سے پوچھا جو دیکھنے میں زندہ لاش لگ رہا تھا۔ جی، حیدر بخش۔ ماسٹر کو یہ نام کچھ پہچانا سا محسوس ہوا۔ گھر میں کتنے افراد ہیں؟ ماسٹر نے اگلا سوال داغ دیا۔ میں، میری پاگل بیوی اور میرے رسول بخش کی یادیں جو خود تو مر گیا پر ہمیں زندہ در گور کر گیا، حیدر نے بھر آئی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ رسول بخش کے نام پر ماسٹر صدیق کے چہرے پر ایک لہر آ کر گئی۔ کیا ہوا تیرے بیٹے کو اور کیا کرتا تھا وہ؟ حیدر نے ایک نظر ماسٹر کو دیکھا اور بولا، بے رحم زمانے میں کچھ بنانے بھیجا تھا جی بیٹے کو، پر ان لوگوں نے میرا رسول بخشی چھین لیا مجھ سے۔ وہ مر گیا، مار دیا ظالموں نے اسے۔ اس کے غم میں پاگل ہو گئی بشیرہ۔
میں معذور تو پہلے ہی کھٹیا پر تھا، بس اب تو موت کا ہی انتظار ہے جی۔ حیدر نے رو رو کر ساری روداد ماسٹر کو سنائی کہ کیسے اس کے بیٹے کو کسی نے جعلی نوٹ دیا اور کسی صدیق ماسٹر نے میرے بیٹے کو اسکول سے نکلوا دیا۔ ماسٹر صدیق ساری بات سننے کے بعد اپنی کی گئی غلطی اور اس کے انجام میں اجڑنے والے گھر کے مکینوں کو بس دیکھتا ہی رہ گیا اور حیدر کے قدموں میں بیٹھ کر بچوں کی طرح بلبلا کر رو دیا، لیکن اس کا یہ رونا کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس بے رحم زمانے کا حصہ تھا جس نے جلتے چراغ کو ٹھوکر مار کر ہر سو اندھیرا کر دیا۔ دیکھا دوستو، ہماری ایک غلطی، ہماری ایک لالچ کیسے پورے خاندان کو برباد کر دیتی ہے اور ہمیں اس کا پتہ تک بھی نہیں چلتا۔ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور رسول بخش ایسے دردناک عذاب سے گزرے، یہ ویڈیو تمام لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔